اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون صلوات پڑھی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی عطا کی اور اس روز مقدس روز جمعہ میں مسجد مقدس میں نماز پڑھنے کی خداوند متعال کے سامنے سربسجود ہونے کی توفیق عطا کی، اور اسی طرح پروردگار عالم نے لطف کیا اور کرم کیا کہ ہم دوبارہ یہاں پر قرآن فہمی کے لیے اور قرآن کی سمجھ کے لیے یہاں پر جمع ہوں اور یہاں پہ بیٹھیں انشاءاللہ۔ یہ بھی انشاءاللہ خداوند متعال کی طرف سے بہت بڑا لطف اور کرم ہے اور توفیق ہے، اور یقیناً آپ کا بیٹھنا اور ہمارا یہاں بیٹھنا، کچھ بتانا، آپ کا سننا، یہ خداوند متعال کی طرف سے عطیہ الہی ہے اور اس کا اجر بہت ہی عظیم ہے۔ سورہ یاسین میں ہماری گفتگو تھی اور ہمارا جو عنوان ہے وہ آیت نمبر 68 تک جو ہے یہ پہنچا ہے۔ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت ہی خداوند متعال کی طرف سے ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند متعال ایک حقیقت کی طرف سے انسان کے متعلق، انسان کے عمر کے متعلق، انسان کی زندگی کے متعلق، انسان کی زندگی اور اس کے جسم کے زوال کے متعلق بہت ہی اہم حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، اکثر غافل ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے ساخت کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے بھی ہم عمر دیتے ہیں، زیادہ عمر دیتے ہیں، جسے بھی وَمَن نُعَمِّرْهُ، نُعَمِّرْهُ اس عمر سے ہے، جس کو بھی ہم بڑھاپے تک لے کے جاتے ہیں، زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے ہم واپس پلٹا دیتے ہیں، نقص کرتے ہیں، نقص پلٹا دیتے ہیں، بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، اے انسان کیوں عقل استعمال نہیں کرتے، شعور کیوں نہیں رکھتے، بصیرت کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارے گھروں میں کتنے افراد ہوں گے، تمہارے معاشرے میں، سماج میں، گلی کوچے میں کتنے افراد ہوں گے جن کی عمر 90 سال، 100 سال، 95 سال، جن کی کمر جھکی ہوئی، جن کے دان ٹوٹے ہوئے، جو محتاج اور مجبور بنے بیٹھے ہیں، یہ سارا تمہارے سامنے۔ افلا تعقلون، افلا یعقلون، اے انسان تمہارے عقل کہاں گئی، کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ تمہارے لیے بھی ایسا وقت آنے والا ہے۔ اگر خدا نے تمہیں طول عمر دی، اگر پروردگار عالم نے تمہیں زندگی دی اور تمہاری عمر 90 80 اس سے اوپر اگر یہ عمر چلی گئی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ البتہ یہ آیت پچھلے آیتوں سے مربوط ہے۔ پچھلے آیت میں خداوند متعال کی قدرت کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا، اے کافرو، اگر میں ارادہ کروں، میری مشیت میں اگر یہ شامل ہو تو میں تمہارے آنکھوں کو نوچ لوں، تمہاری بصارت ختم کر دوں۔ اس طرح سے اگر تم راہ چلنا بھی چاہو تو تم نہیں چل سکو گے، کفر کی طرف جانا بھی چاہو تو تم نہیں جا سکو گے۔ اگر میں چاہوں تو یہ راستہ بند کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں مسخ بھی کر سکتا ہوں، پتھر بھی بنا سکتا ہوں۔ کفر نہیں کر سکو گے، میرا انکار نہیں کر سکو گے، میری معصیت اور نافرمانی نہیں کر سکو گے۔ میں تمہیں جامد بنا دوں گا، میں تمہیں راکد بنا دوں گا، پتھر بنا دوں گا، حیوان بنا دوں گا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ تم نہیں کر سکو گے، جو انکار تم کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکو گے، میرے مقابلے میں جو خدائی کا تم دعویٰ کرنے والے ہو تم نہیں کر سکو گے۔ آج کیا فرما رہے ہیں؟
یہ تھا کفار کے متعلق۔ عام لوگوں کے بارے میں اب جو گفتگو ہو رہی ہے، عام لوگوں کے بارے میں، اس میں کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ خداوند متعال کی سنت میں سے یہ کہ خدا اتنا قادر ہے کہ اس انسان کو کہ جو جوانی میں اوج شباب پر ہے، طاقت میں اوج طاقت پہ ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے اپنی جوانی پر، اپنے قد پر، اپنے کاٹ پر، اپنی طاقت پر، اپنے زور بازو پر، لیکن خداوند متعال اتنا قادر ہے کہ اس شخص کو کمزوری کی طرف پلٹا سکتا ہے۔ یہ خدا، یہ اس کی سنت میں شامل ہے۔ جس خدا کی اتنی طاقت ہو کہ وہ اس انسان کو کہ جو عالم جوانی میں بہت طاقتور تھا، اس کی کمر سیدھی تھی، وہ محتاج نہیں تھا، وہی خدا اسے بچپنے کے عالم میں لے کے جا کر اسے محتاج بنا سکتا ہے، لاچار بنا سکتا ہے۔ اس خدا کے لیے آیا ممکن نہیں ہے کہ تمہاری اسے عضو کو چھین لے، تمہارے آنکھوں کو چھین لے، تمہیں نابینا بنا دے، تمہیں مسخ کر دے، پتھر بنا دے؟ آیا اس خدا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے اس کے لیے۔ خدا کی سنت میں ہے، الہی سنت میں ہے، خدا کی روش اور نظام الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان نطفے کے بعد بچپنے کی حالت میں ہے، بچپنے کی حالت میں نوجوانی میں ہے، نوجوانی کے بعد جوانی میں آئے، اس کے بعد لڑکپن اس حالت میں ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو، اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کے بعد وہ دوبارہ بچپنے کی طرف آئے۔ وہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، نقص یعنی پلٹا دینا، جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، بوڑھا بنا دیتے ہیں، آخر میں نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے ہم بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں ساخت کے لحاظ سے۔ اسی لیے فرمایا فی الخلق، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، خلقت کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اسے ہم پلٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرف۔ البتہ روح کے لحاظ سے نہیں، روح کے لحاظ سے طاقت برقرار ہے۔ جو انسان اگرچہ وہ بوڑھا ہے، لیکن اگر بڑھاپے میں بھی اگر وہ تقوی رکھتا ہے، الہی تقوی، خوف خدا، خشیت الہی، تو اس کے روح میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آپ کے سامنے ہے، وہ بوڑھا جو 90 سال سے بھی زیادہ، لیکن اس کی نماز آپ دیکھیں، کلپ اور ویڈیو سے موجود ہے، ان کے معرفت کا حال دیکھیں، عبادت کا حال دیکھیں، قرآن کی تلاوت کا ان کا منظر آپ دیکھیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، یہ جن کے روح، جن کا ارادہ پختہ ہے، لیکن جسمانی حوالے سے بات ہو رہی ہے، انسان کا جسم اتنا ناتوان ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک روایت ہے بہار الانوار میں، وہاں پہ اس روایت کے مطابق یہ آیت کفار کے اس دعویٰ کے مقابلے میں ہے کہ جنہوں نے اللہ کی خالقیت کا انکار کیا کہ اللہ خالق نہیں ہے، بلکہ نیچر خالق ہے، طبیعت خالق ہے، آب و ہوا خالق ہے، اس کی خوراک اس کی خالق ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان جب شادی کرتا ہے، اس کا نطفہ جب منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کے بعد یہ نطفہ کہاں سے بنا؟ ان کے نظریے کے مطابق، باطل نظریے کے مطابق، یہ نطفہ اسی خوراک کا اثر ہے، یہ نطفہ اسی پانی کا اثر ہے، یہ نطفہ اسی سبزی کا اثر ہے، وہی گوشت اس نے کھایا وہ تبدیل ہوئے نطفے میں، اس کے بعد رشد بھی اسی کا، اس شخص کا، اس بچے کا اسی خوراک کی وجہ سے ہے۔ جو خوراک وہ کھائے گا، جو سبزی وہ کھائے گا، جو وہ گوشت جو کھائے گا، جو پھل وہ کھائے گا، اس کی وجہ سے اس کا یہ نطفہ رشد کرتا ہے، بڑھتا ہے رحم مادر میں، اور جب باہر آتا ہے پھر بھی اس کا رشد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ان کے مطابق یہ انسان اس کا خالق نیچر ہے، طبیعت ہے، اس کی خوراک ہے، آب و ہوا ہے، دن اور رات ہے، لہٰذا اس شخص کو خلق کس نے کیا؟ نیچر نے خلق کیا، غذاؤں نے خلق کیا، ان کو خلق کا نام دیا، حالانکہ اس کا عمل دخل ہے رشد میں، انسان کے خوراک کا عمل دخل ہے، لیکن اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ وہ خالق ہے اس کا۔ لیکن ظاہر ہے گمراہ انسان، منحرف انسان، اس کو کسی نتیجے تک پہنچنا اور دلیل تو قائم کرنا اس نے، لہٰذا انہوں نے منکرین خالق اللہ نے کیا دلیل پیش کی کہ انسان کا خالق اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ نیچر ہے، فطرت ہے، شب و روز ہے، اس کی غذائیں ہیں، اس کی خوراک ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے اس نظریے کو باطل کیا کہ اے انسان عقل کہاں ہے؟ افلا یعقلون، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ ساری چیزیں، نیچر، اس کی خوراک، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس پانی، سب کچھ خالق ہے،
اور یہ رشد کا ذریعہ ہے، اس کی طاقت کا ذریعہ ہے. خوب اگر ایسا ہے تو اس کو تو ہمیشہ جوان رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک انسان جو 90 سال کا ہے، بوڑھا ہے، وہ ابھی بھی تو وہی اسی نیچر میں وہ زندگی گزار رہا ہے. ابھی بھی تو وہی پانی پی رہا ہے، وہی سبزی کھا رہا ہے، وہی گوشت کھا رہا ہے، وہی دن رات ہے جس کا اثر اس کے اوپر ہے، وہی حالات ہیں، وہی آب و ہوا ہے. خوب اگر خدا نہ خواصہ اللہ نہ کرے اگر تمہارے نظرے کے مطابق اگر نیچر اس کی خلقت میں دخیل ہے، اس کے رشد میں یقیناً دخیل ہے، خلقت ان کی وجہ سے ہے، آب و ہوا کی وجہ سے، تو یہ انسان اسی آب و ہوا میں ابھی بھی رہ رہا ہے، وہی خوراک ابھی بھی استعمال کر رہا ہے، اسی دن اور رات کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے. تو اب کیوں کمزوری کی طرف گیا وہ؟ اب کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ اب اس کے دانت کیوں گرے؟ اب اس کی ہڈی کیوں کمزور ہوئی ہے؟ اب وہ کیوں نظر کے حوالے سے آنکھوں میں اب وہ نابینا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں؟ کیوں اس کی کمر جھکتی جا رہی ہے؟ اب یہ باتیں ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ، یعنی یہاں پر نیچر کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ میں خدا ہوں. وَمَن نُعَمِّرْهُ، عمر میں نے دینا ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے عمر امن اگر کسی کی بڑھانی ہے تو میرے ہاتھ میں ہے، کسی کی زندگی اگر بڑھانی ہے تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو بڑھاپے تک لے کے جانا تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ سسٹم، یہ نظام میں نے بنایا ہے، اور ایسا نظام ہے کہ اس انسان آخر میں ضعف سے، کمزوری سے طاقت کی طرف جانا ہے، اور طاقت سے پھر کمزوری کی طرف آنا ہے، عام انسانوں کے لیے. لیکن استثناءات موجود ہے. وہ خدا کے عباد بندے، وہ انبیاء، امام زمان عجل اللہ فرج الشریف، جن کو اللہ نے طول عمر عطا کی، یہ استثناء ہے. خدا کی قدرت یہاں پہ بھی شامل ہے. وہ خدا کے جو قادر ہے عام لوگوں کو ضعف سے قوت، قوت سے ضعف کی طرف لے کے جا سکتا ہے، وہی خدا قدرت رکھتا ہے اس کو ہزاروں سال زندگی بھی عطا کرے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ روم کی 54 نمبر آیت، بہت ہی ہم اس میں کھل کے خداوند متعال نے بیان فرمایا. اللہ الذی خلق من ضعف، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ضعف کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ، ضعیف حالت میں. ظاہر والدین اور وہ جنہوں نے مشاہدہ کہ وہ جانتے ہیں وہ بچہ جو ابھی میدان دنیا میں جب قدم رکھتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کتنا ضعیف ہوتا ہے. وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا. یہ ضعیفی ہے اس کی. آہستہ آہستہ قوت اس کے اندر آتی جاتی ہے، وہ ہلتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے. پھر اسی طرح جوانی اور نوجوانی اسی طرح آگے زندگی چلتی رہتی ہے. فرماتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا من ضعف، ضعف کے ساتھ، شروع تمہاری ضعف کے ساتھ ہوئی ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں قرار دیا اس ضعف اور کمزوری کے بعد قدرت مند قرار دیا. پھر اس کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر دوبارہ اس خدا نے تمہیں قرار دیا قدرت کے بعد، قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف کمزور بنا دیا. وشیبا، اور تمہیں بوڑھا بنا دیا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ افلا یعقلون، کیوں وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن کتاب بیداری ہے. قرآن نے آ کے قصے بیان نہیں کرنا یا علمی اصطلاح بیان نہیں کرنی. یہاں پہ علمی موضوع ہے، لیکن خداوند متعال کا جو ہدف ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدایت ہے، اور ہدایت کا مقصد بیدار کرنا ہے. ہمیں بیدار کرنا ہے. انسان بیدار ہو جاؤ. دنیا ناپائیدار ہے، دنیا میں قرار نہیں ہے. کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز، پوری دنیا کی اس ساخت میں یا دنیا کی ذات میں یہ چیز شامل ہے کہ دنیا کی کوئی چیز برقرار نہیں رہتی اپنی اصلی حالت میں. دنیا کی کوئی بھی چیز، آپ کسی بھی چیز کا تصور کریں، آپ انسان کا تصور کریں، آپ حیوان کا تصور کریں، آپ نباتاتی دنیا میں جائیں، پودوں کی دنیا میں جائیں، وہاں پہ بھی یہی ہے. قوت ہے، ضعف ہے وہاں پر. آپ حتیٰ کہ جماداتی دنیا میں جائیں جہاں پہ روح کا کوئی تصور نہیں ہے، پتھر کی طرف جائیں، ایک گھر کے بارے میں تصور کریں، ایک گاڑی کے بارے میں تصور کریں. آپ بتائیں کہ جو موٹر سائیکل، جو گاڑی آپ پہلے مہینے لیتے ہیں، دوسرے مہینے میں اس کی وہی حالت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کا انجن کمزور ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ میکینک کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے. آپ کا مکان آیا وہی حالت ہے جو 10 سال پہلے اس کی دیواریں نکلنا شروع ہوتی ہیں، اینٹیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ریت اور بجری دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑکیاں کمزور ہو جاتی ہیں، شیشہ خراب ہونے لگتا ہے، آپ کو بلانا پڑتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے. اسی طرح جسم انسان، آپ اپنے جسم کو دیکھیں، آیا وہی حالت ہے جو آپ جوانی میں تھے؟
آیا پاؤں اور ہڈیوں کے جوڑ اسی حالت میں جو 30 سال پہلے اس کی حالت تھی؟ آیا اب درد ہے یا نہیں ہے؟ پہلے شوگر تھا، اب شوگر ہے، پہلے بیماری اپنی جگہ پر ہے، لیکن جسم کی حالت، وہ جسم جو پہلے تھی، وہ جسم جو پہلے تھا اب آیا وہی جسم ہے، اس کی وہی حالت ہے، قدرت کے اعتبار سے، احساس کے اعتبار سے، شادابی کے اعتبار سے، چستی کے اعتبار سے نہیں ہے وہ حالت۔ اب جب یہ بوڑھا ہو گیا، آیا وہی دانت اس کے اسی قابل ہے، اب وہ چبا سکتا ہے، گوشت کھا سکتا ہے، اس کی آنکھیں بالکل اسی طرح ہیں، سلامت ہیں؟ نہیں ہے۔ اس کی ہڈیاں اسی طرح ہیں؟ نہیں ہے۔ اس کے بال اسی طرح ہیں؟ آپ بال کا لے لیں گے، عام چیز، بال جھڑ جاتے ہیں یا بال سفید ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کا نظام یہ ہے کہ انسان، چاہے انسان ہو، چاہے انسان کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس کی حالت پہلے دن کی والی حالت نہیں رہتی، پہلے مہینے والی حالت نہیں رہتی، پہلے سال والی حالت نہیں رہتی، پہلے 10 سال والی حالت نہیں رہتی اس کی۔ اسی لیے افلا یعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتی ہے انسان؟ عقل سے کام لو، اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو ہوشیار کرو، اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے تیار کرو۔ اب دیکھیں خداوند متعال بہت سی آیتیں، لہٰذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف کچھ پوائنٹ آپ کو بیان کرنے۔ یہ انسان کا جو بوڑھا ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تبدیلی کیا آتی ہے؟ اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ علمی لحاظ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، حافظے کے لحاظ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آیا اس کی یادیں باقی ہیں؟ اس کا حافظہ باقی ہے؟ نہیں باقی۔ خداوند متعال نے قرآن میں یہ بیان کیا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو پلٹا دیا جاتا ہے ارذل عمر کی طرف۔ ارذل عمر یعنی سب سے مشکل ترین عمر کا دور، عمر کا جو ہے مرحلہ، جب وہ مشکلات میں، جب وہ محتاج ہو جاتا ہے، جب وہ ضعیفی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ، تم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو یرد، پلٹا دیا جاتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل عمر کی طرف، اس آخری بڑھاپے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہ انسان اس مرحلے تک پہنچے کہ اب اس کو کوئی بھی چیز یاد نہیں ہے، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ انسان جب بڑھاپے کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے، اس کا علم جہل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ گھر سے نکلتا ہے ایڈریس بھول جاتا ہے، کہیں اور نکل جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ بوڑھا نکلا لاپتہ ہو گیا، کیوں لاپتہ ہوا؟ اس لیے کہ اس کا حافظہ نہیں ہے، ابھی وہ یاد نہیں ہے، اس کا کمزور ہو گیا، وہ علمی اعتبار سے جہل میں تبدیل ہو جاتا ہے، قدرت کے اعتبار سے کمزوری میں چلا جاتا ہے، عادتیں اس کی دیکھیں بچپنے والی ہو جاتی ہیں، عادتیں بچپنے والی ہو جاتی ہیں۔ بچپنے میں بچہ کیا کرتا ہے؟ وہی ابھی اس کی حالت ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ شکایتیں کرتا ہے، بچہ روٹ جاتا ہے، بچہ روٹ جاتا ہے، ماں باپ سے دور چلا جاتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بچہ ناراض ہو جاتا ہے، بچہ اپنے محبت کا بھی اظہار کرتا ہے اور اپنے عشق کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ بچہ شکایتوں کے انبار بھی لگا دیتا ہے، لیکن ساری چیزیں اس والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے یا نہیں خوشی کا باعث؟ یہی فرق ہے، وہ انسان کے جو بچپنے کے عالم میں بچپنا گزارتا ہے اور وہ بوڑھا کے جو بچپنے کے عالم میں واپس لوٹ آتا ہے، اس کے میں فرق یہی ہے کہ والدین جب بچپنے کی حالت میں بچگانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ مرحلہ ان کے لیے شیرین ہے، وہ افتخار کرنے لگتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین جب بچپنے کی حالت میں آ جائیں، یہاں پہ شیرین ہے، یہ منظر شیرین ہے نہیں ہے، تلخ ہے، یہ تلخ۔ بچپنا وہاں پہ بھی ہے، بچپنا یہاں پہ بھی ہے، لیکن وہ بچپنا سرور کی وجہ ہے، خوشی کی وجہ ہے۔ والدین جھوم اٹھتے ہیں، الحمدللہ میرا بیٹا باتیں کرنے لگا، میرا بیٹا میری شکایتیں کرنے لگا، میرا بیٹا دیکھیں غصے میں ہے، میرا بیٹا روٹ گیا ہے، میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے، کہ دوبارہ وہ آتا ہے، خوش ہوتا ہے، دوبارہ یہ والدین خوش ہو جاتے ہیں، اس کے ہر عمل سے خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ منفی ہو، چاہے مثبت ہو۔ لیکن یہ انسان، یہی بچہ جب بوڑھا ہو کے دوبارہ بچپنے میں آ جائے، اس کے بعد اس اولاد کے لیے شیرین مرحلہ نہیں ہے بلکہ تلخ مرحلہ ہے، ٹینشن آور ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
وہ ابتدائی زندگی ہے اور یہ انتہائی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، نشو و نما شروع ہوئی ہے، رشد شروع ہوا ہے، ترقی شروع ہوئی ہے۔ یہاں پہ زوال ہے، زوال، یہ زوال ہے، لہٰذا اس کی اولاد جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، اس کے اولاد جو ہے اس کو سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، اس کے اولاد اس کو کھلانے پلانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنا کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ صحیح بات کر سکتا ہے، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، ہر کام میں وہ محتاج ہے اپنی اولاد کا، ہر کام میں محتاج ہے۔ یہ تلخ مرحلہ ہے اس کے لیے۔ قرآن مجید کتاب بیداری ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا، افلا یعقلون، اے انسان کہ جو اس منظر کو دیکھنے والے ہو، جس کی آنکھیں سلامت ہیں، تم دیکھ رہے ہو یہ منظر، سب کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی تم غافل کیوں ہو؟ تم کیوں اس مرحلے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم کیوں عالم جوانی میں اپنی نشو و نما کے لیے، رشد کے لیے روحی و جسمی کیوں تیار نہیں ہو؟ عالم جوانی میں جو تم کر سکتے ہو وہ اس بڑھاپے کے اس دور میں تم نہیں کر سکتے ہو، ابھی تو تم محتاج ہو۔ جب تم محتاج نہیں ہو اس زمانے میں خدا بند متعال کا شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد حضرت ابوذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابوذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یہ قیمتی ہے بہت۔ ان میں سے 2 یہی ہیں، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں بہت کچھ کر سکتے ہو، جوانی میں علم حاصل کر سکتے ہو، کالج یونیورسٹیز میں جا سکتے ہو، علمی مراحل طے کر سکتے ہو، فکری مراحل طے کر سکتے ہو، تحقیقی مراحل طے کر سکتے ہو، کام کر سکتے ہو، مشقت کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، نماز شب بجا لا سکتے ہو، دوسروں کی خدمت کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ انسان اس مرحلے ارذل عمر تک پہنچ جائے، ضعف کی حالت میں آ جائے، محتاج ہو جائے، لاچار ہو جائے، اس کے بعد تم کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو، عبادت بھی نہیں کر سکتے ہو، سجدہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے ہو، کرسی کے محتاج ہو جاؤ گے، ماں باپ اپنے اولاد کے محتاج ہو جاؤ گے، کہیں بھی جانے کے لیے ان کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ عبادت کیسے کرو گے؟ خدمت کیسے کرو گے؟ خدمت کا بہت بڑا اجر ہے، کسی کی خدمت کرنا، کسی انسان کی مدد کرنا، اس کی محتاجی کو دور کرنا، اس کے گھر جانا، کسی کی عیادت کرنا، آیا اس مرحلے میں، عمر کے اس مرحلے میں یہ انسان کر سکتا ہے؟ یہ سارے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، نماز شب کے 11 رکعت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کب کرنا ہے اس نے؟ جوانی کی حالت میں۔ رسول خدا یہ فرماتا ہے، ابوذر غفاری سے کہہ رہے ہیں، بتانا ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، اپنے عظیم صحابی کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، قیمتی جانو، خمس سے پہلے، 5 چیزوں سے پہلے۔ پہلا، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنی توانگری کو، ابھی تم محتاج نہیں ہو، اس کو غنیمت سمجھو محتاج ہونے سے پہلے، اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی جو مصروفیت نہیں ہے تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت کو تم غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم دفتروں میں جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ آخر موت ہے، موت یہ انسان کی ساخت ہے، یہ جسمانی ساخت ہے، بلکہ ہر مادے کی جسمانی ساخت ہے، یعنی ہر میٹیریل، ہر وہ چیز جو مادی ہے، جس میں میٹیریل ہے، اس کی یہی ہے۔ اس نے کمزوری سے اپنے سفر کو شروع کرنا، پودے میں جائیں، اب حیوان کی دنیا میں جائیں، وہاں پہ ہر جگہ بھی یہی ہے، ضعف سے طاقت کی طرف، طاقت سے ضعف اور کمزوری کی طرف ہونے جانا۔ اسی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آخری نقطہ آپ کے سامنے عرض کرا، کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان پہلے ضعیف، پھر اس کے بعد طاقتور، اس کے بعد دوبارہ یہ ضعیف ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تدریجی مرحلہ ہے، موت کی طرف جانے کے لیے خداوند متعال نے ایک تدریجی مرحلہ رکھا ہے انسان کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اے انسان، تو امانت الہی ہے، تو نے واپس جانا ہے، واپسی ہے تمہارے لیے، واپسی ہے۔ کمزوری سے یہ سفر شروع ہوا، طاقت تک پہنچا، طاقت کے بعد کمزوری۔ انسان نے 40 سال تک اس کے لیے رشد ہے، 40 سال تک اس کے لیے رشد ہے، اس نے بڑھنا، ترقی کرنا جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے،
40 سال سے لے کر 70 سال تک توقف ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، رشد نہیں ہے، رشد ختم. جو آپ نے بنایا اپنے آپ کو بن گیا. آپ جسمانی لحاظ سے میں بات کروں، جسمانی لحاظ سے آپ کی طاقت 40 سال تک آپ کھائیں پئیں، بہترین خوراک استعمال کریں، پھل استعمال کریں، اپنے آپ کو بنائیں. اس نے 20 سال کام کرنا ہے، 40 سے لے کر 70 تک، یعنی 30 سال اس نے کام کرنا ہے. اب یہاں پہ رشد نہیں ہے، وہی جو آپ نے کھایا پیا ہے، آپ نے اس کے لیے جو کیا ہے، اہتمام کیا، وہ آپ کا کام آئے گا 30 سال کے لیے. اس کے بعد نقص ہے، ننقص فی الخلق، 70 سال کے بعد ہے. اس کے بعد کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کمر خمیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ انسان لاچار و محتاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چل بھی نہیں سکتا، یہ انسان صحیح طرح دیکھ بھی نہیں سکتا انسان. البتہ ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے واقعی بہت اہتمام کیے وہ اثر باقی رہتا ہے 90 تک. لیکن عام انسان کی بات کریں، معاشرے میں موجود عام انسان، اس کی یہ حالت ہے کہ 70 سال کے بعد کمزوری کا آغاز ہو جاتا ہے. خوب یہ کمزوری یعنی واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے. واپسی سے مراد یعنی جو امانت خدا نے مجھے دی، صحت کی صورت میں، زندگی کی صورت میں، جان کی صورت میں، یہ خدا واپس لے کے جا رہا ہے. ہم خود واپس ہیں، آٹومیٹکلی ہم واپس جا رہے ہیں خدا کی طرف. اس کو انسان سمجھے، اس کو انسان سمجھے کہ میں اپنے جسم کو جو سوار ہوں، جتنا ٹائم اپنے جسم کے لیے دے رہا ہوں، جتنا اپنے جسم کی طاقت کے لیے اہتمام کر رہا ہوں، جتنا بھی طاقت کیوں نہ ہو اس کے اندر، اس نے بالآخر کہاں جانا ہے؟ زوال کی طرف جانا ہے. اصل کیا چیز ہے؟ روح ہے، انسان ہے، نفس انسان ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا. اس انسان نے قبر میں اور لحد میں جانا ہے اس نے، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی معین نہیں ہے. وہاں پہ کیڑوں اور بچھیوں اور سانپ ان کے خوراک بننا ہے اس جسم میں، جس کے لیے انسان شیشے کے سامنے جاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے. خواتین میک اپ کرتی ہیں اور اپنا سارا کچھ وقت اس میں صرف کرتی ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں، دکھاوا. ان خواتین کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے طاقت اور جسم کو دکھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے کہ انسان تیرا یہ جسم نہیں رہے گا اس طرح. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس حالت میں بھی زندگی خدا نے دی پھر بھی تمہارا یہ حال ہوگا، آخر میں تمہارا یہی حال ہے، تمہارا انجام نہیں ہے. لہٰذا اس جسم سے زیادہ اپنے روح کی طرف توجہ دو. جسم نے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تیرے روح نے رہنا ہے. وہ روح جس حالت میں ہے وہی تیری حقیقت ہے، وہی تیری حقیقت ہے. روح کو تو نے بنایا ہے تو یہ روح تمہارے لیے کام آئے گی. روح کو تو نے بنانا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اپنے روح کے پر، آپ یقیناً کہیں اور نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، گھر میں نہیں بیٹھے، آپ مسجد میں تشریف فرمائیں. یقیناً آپ روح کی پرورش کے لیے یہاں موجود ہیں. یقیناً آپ نے جو سجدے کیے اور رکوع انجام دیے، قنوت میں دعائیں مانگی، ذکر انجام دیے، دعائیں کیے، یہ اپنے رشد کے لیے ہے. الحمدللہ، خدا آپ لوگوں کے رشد میں اضافہ کرے. یقیناً ہم اسے رشد کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اسے رشد کے ساتھ، روحانی رشد کے ساتھ، معرفتی رشد کے ساتھ اتنا خداوند متعال کی معرفت حاصل کرے کہ عاشق خدا بن جائے. اتنا خداوند متعال کی حجت امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی معرفت حاصل کرے کہ ہم عاشق امام ہو جائے. عاشق امام ہو جائے. عاشق امام کے لیے کوئی نابودی نہیں ہے، عاشق امام کے لیے زندگی کا آخر نہیں ہے. عاشق امام کے لیے، عاشق امام ہمیشہ عاشق ہے. وہ قبر میں بھی عاشق ہے، وہ دنیا میں بھی عاشق ہے، وہ عالم برزخ، وہ عاشق زندہ ہو. مجاہد اسے کہتے ہیں، بابصیرت اسے کہتے ہیں، باشعور. خداوند متعال ہم سب کو بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، ہمیں یقیناً جسمانی طور پر پروردگار ہمیں طاقتور قرار فرما، اے پروردگار ہمیں روحانی طور پر، نظریاتی طور پر بھی ہمیں قوت عطا فرما.